رشید مجھ پر ہمیشہ ظلم کرتا تھا، اچھا خاصا پیسہ ہونے کے باوجود اچھی روٹی نہ کھلاتا تھا، روز مارتا، کبھی کہتا اولاد پیدا کرو۔ میں اس سے اکتا گئی تھی، پھر اس کا بھائی شہر سے آیا تو میں نے اسے زلفوں کا اسیر بنایا۔ ادھر رشید کی جیل کی سیاہ ظالم سلاخوں میں اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنوں سے جدائی کا غم ناقابل برداشت تھا۔ وہ دن رات پچھتاوے کے آنسو بہاتی مگر بے سود۔ گزرا وقت کبھی اس کے ہاتھ نہ آ سکتا تھا، بلکہ پردہ اسکرین کی مانند اس کے سامنے تمام مناظر چلنے لگتے۔ کوئی بھی عورت اسے طعنہ دیتی تو یہی کہتی کیسی سیاہ عورت ہو، ذرا حیا نہیں آئی۔ وہ روتی چیختی بلکتی رہتی، مگر جیل کی یہ سلاخیں اس کی دردناک زندگی اور موت کی جگہ بن چکی تھیں۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماں باپ بہت ہی غریب تھے۔ باپ مزدوری کر کے جو بھی کماتا اس سے 2 وقت کی روکھی سوکھی کھا لی جاتی۔ اس کا چچا زاد رشید تو شروع سے اس پر مرتا تھا، مگر وہ اسے گھاس نہ ڈالتی۔ اسے شروع سے ہی امیر زادوں کی بیوی بننے کا شوق تھا۔ روٹی کو تو وہ ترس چکی تھی، جوان ہوئی تو ارمان بھی جوبن بن کر آئے۔ گلی کے کئی لڑکے اس پر مرتے تھے، بے حد حسین تھی، اسی لیے غرور بھی کرتی۔ جلد ہی اس نے ایک آدھ لڑکے سے بات کرنے کے بعد کھانے منگوانے شروع کر دیے۔ وہ اپنی عزت کی حدود کو جانتی تھی، مگر اس کا مقصد صرف باہر کی دنیا گھومنا اور کھلا کھانا پینا تھا۔ باپ کو اس کے حالات کا علم ہوا تو اس نے زبردستی چچا زاد رشید سے نکاح پڑھوا دیا۔ اب وہ رشید کی بیوی بن کر اس کے گھر رہتی۔ رشید جو کہ سموسوں کی ریہڑی لگاتا تھا، شادی کے شروع میں تو وہ اچھا خاصا کھلاتا رہا، مگر آہستہ آہستہ وہی پرانے دن آنے شروع ہو گئے جب وہ بھوک سے بے حال ہوا کرتی تھی۔ رشید تو اسے بالکل ناپسند تھا۔ وہ اسے محبت سے دیکھتا بھی تو اسے خواب ڈانٹتی اور اپنی طرف دیکھنے سے منع کر دیتی۔ رشید بھی اس کا حسن کا اسیر تھا اور اب تو اسے اولاد کی خواہش تھی، مگر نازیہ جانتی تھی جو اسے پیٹ بھر کر نہیں کھلا سکتا وہ اس کی اولاد کو کیا کھلائے گا، اسی لیے اس نے اولاد نہ پیدا کرنے کی ٹھان لی۔ اب رشید بھی روز آگ بگولا ہوتا اور خوب مار پیٹ کرتا۔ وہ روز روز رشید کی مار پیٹ کھا کر تنگ آ چکی تھی۔ وہ کہیں دور ایک آزاد پنچھی کی طرح اڑنا چاہتی تھی۔ وہ اس ظلم سے نجات بھی حاصل نہ کر سکتی تھی، کیونکہ جانتی تھی وہ والدین کے گھر واپس بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہاں فاقوں کے طوفان منڈلا رہے تھے۔ وہ خود سے تنگ آ گئی۔ کبھی کبھی دل کرتا خود کو ختم کر لے، لیکن پھر چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکتی۔ رشید کا چھوٹا بھائی یعنی اس کا دیور بشیر، جو شہر کی فیکٹری میں کام کرتا تھا، اکثر ان کے گھر آتا اور شہر کی بڑی بڑی باتیں کرتا تو نازیہ کا بھی دل چاہتا وہ بھی شہر جائے، اس کے پاس ڈھیروں پیسے ہوں اور پھر وہ ملکہ بن کے راج کرے۔ وہ جانتی تھی رشید کے پاس بھی اپنا گھر ہے، سونا موجود ہے اور بہت ساری رقم جمع کر چکا ہے، مگر پھر بھی وہ ان سب تک رسائی حاصل نہ کر سکتی تھی۔ اس نے رشید کے چھوٹے بھائی کو ہی زلفوں کا اسیر بنانے کی کوشش کی۔ جلدی وہ اس کھیل میں کامیاب ہو گئی۔ رشید کی ریہڑی پر کام کرنے والا ملازم افضل بھی اس کے حسن کا دیوانہ تھا۔ وہ انہی اچھے برے حالاتوں میں زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک غم کی ایسی آندھی چلی جو سب خوشیاں اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ وہ روتی رہی، بلکتی رہی، زور زور سے چیختی رہی، مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ اس بھیانک رات میں نقاب پوش ڈاکوؤں نے زبردستی گھر میں گھس کر فائرنگ کی۔ فائر رشید کے سینے پر لگا اور وہ وہیں گر کر فنا ہو گیا۔ رات کے اس پہر جب سب آرام کی نیند سو رہے تھے، اس نے اپنی چیخوں سے سب کو جگا دیا۔ اس کی دردناک چیخوں سے ہر کوئی غم میں مبتلا ہوتا نظر آیا۔ گھر، زیور اور باقی پیسے سب اس کے نام ہو گئے۔ وہ سارا دن شوہر کی یاد میں روتی رہتی، پھر جلد ہی شہر چھوڑ کر کہیں دور جا بسی، شاید اپنے خوابوں کے شہر، جہاں اسے کوئی روک ٹوک نہ تھی، جہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی تھی، جہاں وہ اپنے مرضی سے اپنے محبوب کی سرگوشی میں جی سکتی تھی۔ لیکن کبھی کبھی چیخ اٹھتی۔ روز رات کو سوتے ہوئے اس کا ضمیر اسے بے چین ہو کر کچوکے کر پکارتا، مگر پھر وہ خیالات کو جھٹک کر سو جاتی۔ شہر میں آ کر اس نے محبوب کو بھی چھوڑ دیا اور اب وہ نئے کاموں میں ملوث ہو گئی۔ شراب نوشی، حسین راتیں اس کی زندگی کا محور بن چکی تھیں۔ وہ ان کالے دھندوں میں روز منہ کالا کرتی اور پھر تھک ہار کر سو جاتی، مگر معاشرے کے سامنے وہ ایسی شریف عورت تھی جس کا سہاگ ظالم دیور نے ہی اجاڑ دیا۔
जो बेचारी शोहर के गम में जगह जगह धक्के खाती रही और फिर बिलआखिर बड़े शहर जाकर रिहाइश इख्तियार कर ली, जहां फैक्ट्री में काम करके 2 वक्त की खा लेती। मगर हकीकत तो इसके बरअक्स थी। वो अपनी ज़िंदगी में खुलकर जीना चाहती थी। वो सब इक़्तिदार, रवायात और रसूलों को भूल कर बागी हो चुकी थी। बड़े से बड़े जुर्म भी इसके लिए मामूली हो गए। कभी कभी गाँव चक्कर लगाती तो वही मासूम नाज़िया बन जाती, जिसका सब कुछ एक भयानक रात में लुट गया था। पुलिस ने इसको देवर बशीर पर बहुत तशद्दुद किया, फिर बिलआखिर वो इसी नतीजे पर पहुंचे कि वो कातिल नहीं। बस उसी दिन के बाद उन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी और फिर बिलआखिर वो असली कातिल इनकी गिरफ्त में आ ही गया। अरेया कपड़ों में मलबूस मशहूर क्लब में नाचती गाती नाज़िया को गिरफ़्तार कर लिया गया। इसे अपनी गिरफ़्तारी पर शदीद गमो गुस्सा था। वो जानती थी कि इसका ये राज भी कोई जान पाएगा, मगर फिर इसकी गिरफ़्तारी ने साबित कर दिया था कि पुलिस आखिर पुलिस है। लेडी इंस्पेक्टर ने इसे खूब पीटा। वो बार बार इसके जुर्म की दास्तान पूछ रही थी, मगर नाज़िया थी कि बस रोनी सूरत बनाकर यही कहती, मैंने कुछ नहीं किया। रोज़ इसे खूब मार पड़ती। आकर जिस्म के ज़ख्मों की खातिर तंग आकर उसने हकीकत का आश्कार कर दी। रशीद मुझ पर हमेशा जुल्म करता था। अच्छा पैसा होने के बावजूद अच्छी रोटी ना खिलाता था। रोज़ मारता, कभी कहता औलाद पैदा करो। मैं इससे उकता गई थी। फिर इसका भाई शहर से आया तो मैंने इसे जुल्फ़ों का असीर बनाया। इधर रशीद की रेहड़ी पर काम करने वाले अफजल को भी अपना दीवाना बना लिया। अफजल का कुछ बदमाशों से राब्ता था। मैंने अफजल के साथ मिलकर अपने शोहर को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया। मैं जानती थी कि मेरा देवर शराब का आदी है। अक्सर शराब पीकर हमारे घर ही आ जाता। इस रोज़ भी उसने खूब पी। फिर मैंने इसे नींद की गोलियां खिला दी और अपने मंसूबे को पूरा करने को तैयार हो गई। अफजल ने चेहरे को निकाब से ढका। उसके साथ 2 और लोग थे। वो घर में दाखिल हुए तो मैंने अचानक शोर डाला। मेरा शोर बाहर आया तो उन्होंने थोड़ी ही लड़ाई के बाद फायर इसके सीने पर मारा। मैं वहीं फूट फूट कर रोने लगी, अपने कपड़े भी फाड़ने लगी। फिर अफजल की इसे पिस्तौल बशीर के हाथ पकड़कर इसे सेन में लिटा दिया और मैंने पुलिस को यही बयान दिया कि ये जालिम मेरी इज़्ज़त लूटना चाहता था और मेरी इज़्ज़त के रखवाले मेरे ही शोहर को, अपने सके भाई को मौत की नींद सुला दिया और सदमे से बेहोश हो गया। मैं अफजल के साथ कई दिन शहर रही। इसने मुझे बेवफाई की। मैंने इसे छोड़कर नशा शुरू कर दिया। मैंने अपने आप को बागी करना चाहा। मैं अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती थी, मगर इनमें मैं गलत सही, हराम हलाल, इक़्तिदार, रवायत सब भूल गई। मैं बहुत बुरी औरत हूँ। वो अपना बयान देते हुए फूट फूट कर रो दी। लेडी पुलिस ने बयान लिखने के बाद नाज़िया से कहा, अब पछताने का क्या फ़ायदा? जब तुम्हें अल्लाह ने इज़्ज़त की ज़िंदगी दी तो तुमने कदर ना की और ये सोचा कि दुनिया को धोखा दे सकोगी, मगर तुम भूल गई कि असल ताकत अल्लाह की है। मुजरम चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो अपना जुर्म कभी नहीं छुपा सकता।